أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 25، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہم نے کل کے پارے میں دعا کو بہت زیادہ دیکھا تھا اور استغفار کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر رکوع میں ہی تقریباً ایک دعا کی آیت بتا کے سمجھا کے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جتنا ہم اپنی ذات کو اللہ کے قریب کریں گے، جتنا ہم اس سے دعائیں اور استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین پر جمنے میں استقامت دیں گے۔ آج کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ، جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں ہر طرح کے شرک کو نکالنے میں مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ جب وہ توحید میں جم جاتا ہے، پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے استقامت دین۔ اور وہ کہا تھا کسی نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب انسان کو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کو دنیا کی کوئی طاقت عمل سے نہیں روک سکتی۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اب لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں اس سے اس بندے کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں۔ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جب مصیبت اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں ہی حقدار تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یعنی یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دو طرح کے لوگوں کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ کے مخلص بندے، ایسے بندے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حقیقتاً پیار ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوشی اور تکلیف دونوں میں یاد رکھتے ہیں۔ جبکہ کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں تو کرتا ہے، لیکن اس وقت دعائیں کرتا ہے جب وہ انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب کہیں اور چارہ نہیں، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ کو پکار لیتا ہے اور اللہ اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ جب اسے آسانی یا سہولت مل جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرے اپنے زور بازو پہ میں نے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کے سارے اعمال جانتا ہوں، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔
اور اسی آیت پہ شاید ہمارا مسلمانوں کا بھی آج حال یہی ہے کہ ہمیں ویسے تو اللہ یاد آئے نہ آئے، ہمیں مشکل وقت میں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں آج سے تو میں اللہ جی نمازیں بھی نہیں چھوڑوں گی، تو آج سے تو میں دعائیں بھی نہیں چھوڑوں گی، آج سے تو میں سچی اور پکی مسلمان ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہماری مشکل اور مصیبت حل کر دیتے ہیں، اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد انسان اپنے آپ کا جو ہے وہ زیادہ فکر کرتا ہے، اپنے رشتوں کی فکر زیادہ کرتا ہے، اللہ پھر کہیں دور ہی چلا جاتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں دور چلا جائے۔ آپ اور میں جانتے ہیں الحمدللہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا، ہم قرآن پاک کے 24 پاروں میں اتنا کچھ پڑھ چکے کہ اگر ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی حکم اس پہ میں اس لیے عمل نہیں کر سکتی کہ میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، یا میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ایسا نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پھر ہم غلط ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے بندے کو کہہ رہا ہے پھر وہ بہکا ہوا ہے جس کو اللہ کا کلام ملے اور وہ سنے اور پھر اسے نہ مانے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ آپ دیکھیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں روز دیکھتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، دن رات، بارش، بجلی، کڑک، گرج، اس کے بعد ہمارے سامنے پودے، نباتات، حیوانات، ہر طرح کی چیزیں، اور پھر پہاڑ اور بادل اور آسمانوں کی سرخیاں، اور میں کہتی ہوں جو آسمان پہ رینبو بنتی ہے جب بارش کے بعد، ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، جو کوسے قزا، جب کوسے قزا کے ہم رنگ دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا اوپر اتنی بڑی طاقت موجود ہے جو ہمیں اپنی ذات سے آشنا کروانا چاہتی ہے، جو ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں بھی تمہیں حق پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ اور میں اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں تو آپ اور میں پیدا کیسے کیے گئے، آپ کے اور میرے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کھا تو لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھائے ہوئے کھانے کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایک معدے کو خراب کر دیں، آپ دیکھیں ہم کھایا ہوا کھانا ہضم نہیں کر سکتے، یا الٹی ہو جائے گی یا موشن شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا مکمل اور کامل بنایا، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں بھی بڑی نشانیاں ہیں اگر تم سمجھو۔ تم اپنے اس بچے کو دیکھو جو تمہاری گود میں آتا ہے اور سوچو کہ یہ کیسے پیدا ہوا اور کس راستے سے آیا اور تمہارا اس سے محبت کا انداز کیا ہے۔ آپ اور میں، ہم صرف اگر اپنی ذات پہ جو ہے وہ غور کریں تو ہم اللہ کو وہیں سے سمجھ جائیں، اور یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کے بارے میں شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ شورى انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے اور توحید باللہ کی اصلاح کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ واحد صورت ہے جس میں 2 حروف مقطعات آئے، حامیم عین سین قاف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب سوچیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس کے بندوں کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ جب ایک مومن کوئی نیک کام کرتا ہے نا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم کل کے پارے میں پڑھ چکے کہ وہ کتنی کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اس کو جنت دے، اسے گھر والوں سے بہتر گھر والے دے، اور وہ ہماری رحمتوں کے لیے مسلسل دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ آپ اور میں اگر یہ سوچ لیں کہ فرشتے استغفار کریں گے تب جب ہم توبہ کریں گے تو شاید ہمیں توبہ کی توفیق زیادہ ہو جائے، پھر ہم بار بار ہمارا توبہ کرنے کو دل کرے کہ میں توبہ کروں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بھی میرے لیے معافیاں منگوائیں گے، پھر فرشتے بھی کہیں گے اے اللہ یہ جنت مانگ رہی ہے اسے جنت دے دے، اے اللہ یہ جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے اسے جہنم سے دور کر دے، اے اللہ یہ
تیری خاطر رو رہی ہے، اس کے آنسوؤں کو تو قبول کر لے۔ تو فرشتے استغفار کر رہے ہیں، اور خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی فرشتہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی نا تو فرشتہ آتا تھا، تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں بھی اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گرا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں بہت مشقت برداشت کی۔ ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں کہ اس قرآن کو دنیا کے ہر چیز کے آگے پیش کیا گیا، سب نے انکار کیا، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی مرضی سے تابعدار ہونا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے شروع میں پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ جنت وہ ہمارا پہلا آبائی گھر ہے جس میں ہمارے باپ کو رکھا گیا، اور پھر جب جنت سے اتارا گیا تو یہ بتا کے اتارا گیا کہ جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہماری طلب جنت ہے اور وہ فطرت میں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں خون کے رشتوں کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑے جھگڑے ہو جائیں، مرنے مارنے تک بھی بات آ جائے اور خون میں اتنی کشش ہوتی ہے، بہن بھائی پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈانگا ماریا پانی نہیں نکھڑتا، تو یہ بات جو خون کی کشش ہے اسی طرح ایک کشش اپنے گھر سے بھی ہوتی ہے۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ سے کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو ہم فخر سے بتاتے ہیں میرا آبائی گاؤں فلاں ہے، میں پیچھے سے فلاں علاقے کا ہوں، آپ کو پتہ ہے فلاں ایریا، بس وہ میرا گاؤں ہے۔ ہم کتنی خوشی سے اپنا پچھلا تعارف کرواتے ہیں، تو ہم نے اس تعارف کو بھی یاد رکھنا کہ ہم پچھلا ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ جنت تھی، اور ہم نے اسی جنت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور کوشش کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشواتے جائیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ دوسروں کو کارساز بنایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، تو جنت میں یقیناً وہی ہوگا جو جنت کی طلب رکھے گا۔ آپ دیکھیں خواہش ہو تو چیز ملتی ہے، خواہش نہ ہو تو چیز بھی نہیں ملتی، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی دعا اپنی ذات کے لیے بھی کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اختلاف والے دین میں نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دین کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اللہ ہمارے لیے حدیث کا علم لینا آسان بنائے۔ آپ اور میں جب قرآن پڑھ لیں گے اور حدیث پڑھ لیں گے، پھر ہمیں کہیں آگے پیچھے بھٹکنے کی ضرورت بھی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے وہ روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اس کی رہنمائی کرے گا جو اس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ اس آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے بتا دیا کہ الدین سے مراد ہے اللہ پر ایمان لانا،
اللہ کی توحید پر یقین رکھنا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرنا اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنا۔ سارے کے سارے نبیوں کا یہی دین تھا، سارے کے سارے نبی اسی کی دعوت اپنی قوموں کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اور بھی آتا ہے، ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت الہاتی بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک ہی ہے۔ جب انبیاء کا دین ایک تو آج ہم کیوں ٹکڑوں میں پڑ گئے؟ آج آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم اس دین پہ قائم رہنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اور جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے ہیں یہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل کیا لگتا ہے ہمیں اس معاشرے میں؟ آپ اور میں روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم روز اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہم دوڑتے ہیں کہ چلو جی ایک تو 1.25 لاکھ ایک پڑھوا لو، 2.5 لاکھ ایک پڑھوا لو، اور ہم یہ کام کر لیں تو وہ کام کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دین، اللہ کسے راستہ دکھائے گا؟ جو ہدایت پانا چاہے گا۔ جب کبھی بٹھا کے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو میں بہت دفعہ یہ بات کر چکی، آپ جس کام کے لیے مرضی ہے کسی کو بلا لیں، وہ بندہ اس کے لیے حاضر ہو جائے گا، لیکن اگر بات کی جائے صرف قرآن کے ترجمہ تفسیر کی اور قرآن کو پڑھنے کی بات کی جائے، اس وقت انسان جو ہے نا پھر اکٹھے نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیا اور باہمی ضد بحث سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہیں اور آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ اب یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور مجھے یہ بات بتا دی کہ جو دین آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، جو کتاب اور جو مصحف ہمارے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ اس پہ جم جائیں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اور یہ جمنا ہی تو مشکل ہے۔ حکم تو ہم سارے سن لیتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے جمنا۔ ہم جمیں گے کیسے؟ اگر ہم جم جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر راضی کون کرے گا، پھر فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر ایک بہن ناراض تو ایک بھائی ناراض تو اچھا ان کی شادیوں میں نہیں جائیں گی۔ توحید پر جمنا ہی تو سب سے بڑی بات تھی۔ توحید پر جمنا، آپ دیکھیں ہم پچھلے پاروں میں پڑھ آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ آپ کو اور مجھے تو ایسا بننا چاہیے کہ ہمارے لیے ہر چیز سے اہم ہو اللہ کی ذات، ہمارے لیے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ہے نا کہ لا معبود الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ، ہمارا معبود بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لا مطلوب الا اللہ اور لا محبوب الا اللہ، ہماری طلب بھی یہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہماری کوشش بھی یہی ہو کہ اللہ سے زیادہ بڑا محبوب ہمیں دنیا میں کوئی نہ ہو۔ ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے محبت اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک اس دنیا کے رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوگی ہمارا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر جم جانا، خالص ہو کر عبادات کرنا، یہی وہ چیز ہے کہ جس میں ہم نے استقامت دکھانی ہے۔ آپ دیکھیں زبانی تسبیح جتنی مرضی پڑھی جائے، زبانی کوئی بندہ جتنا مرضی تسبیح کر لے، آپ تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ پوری تسبیح پڑھ لیں اللہ اکبر کی، لیکن جب کہیں سے کوئی ایسی آفر آ جائے جس میں اللہ کی شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہوں، پھر ہمیں لگتا ہے نہیں، پھر ہمارا خاندان اکبر اور ہمارے بہن بھائی اکبر، اور پھر ہم اللہ کو اکبر سے ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ اکبر کی، لیکن ہمارا عمل اس سے مختلف ہو جاتا ہے۔
صرف عمل ہی چاہیے تھا نا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے قرآن ہی چھوڑا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کو پکڑا انہوں نے قرآن کو پڑھ تو لیا، اس کو عمل سے چھوڑ دیا. ہم نے عملی تفسیر بننا ہے اس قرآن کی، کہ ہمیں اگر کوئی دیکھے تو کہ واقعی یہ اللہ والی ہے. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا عمل اللہ کی طرح ہو نا، جن کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور خواہش کے مطابق ہو. ہم صبح و شام ایک دوسرے کو درس دیتے رہیں اور ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں، ہمارا وہ ایمان ویسا نہ ہو. زبانی تو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں مثال ایسے کہ آپ اپنی، ہماری بیٹی، آپ کی یا بیٹی یا میرا بیٹا یا ہمارے بچے آ کے آپ کو پورا دن کہیں امی آئی لو یو، مجھے آپ سے بڑا ہی پیار ہے، اور آپ باہر سے تھکی ہوئی آتی ہیں اور آپ اپنی بیٹی کو کہتی ہیں ذرا مجھے ایک گلاس پانی دو اور ایک کپ چائے بنا کے دو، میرے سر میں بہت درد ہے، اور بیٹی فوراً سے آپ کو جواب دے میں کیوں بناؤں؟ کس نے کہا تھا 6 گھنٹے بازار گھومیں؟ نہ چاہتی نا، خود بنائیں اپنے لیے. پھر وہ محبت تو نہ ہوئی نا. زبان سے کہتے ہیں بچے، لیکن وہ عمل جب نہیں کرتے پھر ماں باپ کہتے ہیں ویسے تو تم بڑا مجھ سے پیار جتاتی ہو، ویسے تو کہتی ہو امی جی تو امی جی، اب ایک کپ چائے تم سے بنا کے نہیں دینے ہوتی. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے. ہم زبان سے تو بولتے ہیں اللہ اکبر، ہم زبان سے بولتے ہیں اے اللہ تجھ سے بڑی کوئی ذات نہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہم اس بچے کی طرح ہو جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتا. پورا دن کہتا ہے امی آپ سے اچھا تو آپ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بناتا، آپ سے اچھا پیزا کوئی نہیں بناتا، آپ سے اچھی مائکرونی کوئی نہیں بناتا، آپ سے اچھا پراٹھا کوئی نہیں بناتا. اکثر بچے ہو نا بڑے بھی ہو جاتے ہیں، دور بھی چلے جائیں، شادیاں بھی ہو جائیں، کیا کہتے ہیں میری امی کے ہاتھ جیسا پراٹھا کوئی نہیں بناتا، میری امی کے ہاتھ جیسی مرغی کوئی نہیں بناتا، بے شک وہ آلو والی کیوں نہ ہو. لیکن بچوں کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. لیکن جب بچوں کو ماں سے محبت کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے پھر کئی جگہوں پر بیوی آگے آ جاتی ہے، کئی جگہوں پر دوست آگے آ جاتے ہیں، کئی جگہوں پر اپنا نہیں دوست بلا رہے ہیں میں نے جانا ہے. ماں باپ ناراض ہیں ہوتے رہے، ماں 12 بجے تک انتظار کرتی ہے، کرتی رہے، میں نے تو جانا ہے بھائی ہمارے دوست اکٹھے ہیں. تو یہاں جب ہم عملی ثبوت نہیں دیتے نا، اسی طرح ہمارے ایمان کا حال ہے. منہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم منہ سے ہر وقت ہزار کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر جمنے والا بنائے. کیوں؟ کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نے ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا. جو ہمارے ارد گرد کے رشتے ہیں نا، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں محبت اپنے رشتوں سے اتنی ہوتی ہے کہ پھر اللہ بڑی ہی پیچھے چلا جاتا ہے. پھر اللہ ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم ایک ایسی شادی میں جاتے ہیں جہاں گانے بج رہے ہوتے ہیں اور بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ہم چلے گئے نا، ہم تیار ہو کے چلے گئے، اور وہاں جب دیکھا کہ یہاں تو ناچ گانا اور ٹھمکے لگ رہے ہیں، اور وہاں پھر ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. وہاں کا استغفر اللہ ہمیں کیا فائدہ دے گا جب ہمیں پتا تھا کہ ایک شادی ایسی ہونی ہے جس میں ساری حدود توڑی جائیں گی، اور ہم صرف اس لیے کہ ہمارے رشتے ناراض نہ ہو جائیں ہم خود بھی تیار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل میں جمنے والا بنائے. اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترازو کی بات کر کے آپ کو اور مجھے اپنے انصاف کی خبر دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابری اور انصاف کے قائل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف بھی نازل فرمایا. اگر اللہ انصاف نہ کرے پھر تو اس دنیا کے قائم کرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ زیادتیوں پہ زیادتی کر جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین رکھو انصاف ہوگا.
اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ تو یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت آیت، اور اس آیت پہ رونا نہ آئے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے دل نرم نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی لطف کو کرنے والا ہوں۔ لطف و کرم، یہ لطیف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے باریک بین، ایک تو انہوں نے ہمیں باریک بینی سے پیدا کیا۔ آپ دیکھیے اگر سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک وین، ایک آرٹری کے اندر بھی سب آرٹریز بنی ہوتی ہیں، کیسے ایک سائیڈ سے بلڈ آ رہا ہے دوسری سائیڈ سے جا رہا ہے، کیسے گردے ایک طرف سے آپ پانی پیتے ہیں اور آپ کے جسم سے سارے گند کو صاف کر کے آپ کی ایکسٹرا چیزیں یورین کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں نکال دیتا ہے، ضرورت کی چیزیں آپ کے جسم میں چھوڑ دیتا ہے، کیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا جو ہمیں دنیا کا سب سے لذیذ کھانا لگتا ہے، آپ دیکھیں چاہے آپ کوئی مرغی کھائیں، چاہے آپ بکرا کھائیں اور چاہے آپ سبزی کھائیں، سب کا پروسیس ایک ہے، سب نے معدے سے گزرنا ہے، سب کی ضروری چیزیں جسم کے اندر رہنی ہیں اور سب کا فضلہ ایسے ہی نکلنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مٹن کھایا ہو اور فضلے میں چینج آ گیا ہو، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی باریک بینی سے پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں، میرے پاس تمہاری ایک ایک چیز کی معلومات بھی ہیں۔ ہم نے پچھلی پارے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے یہ جو اشارے ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ان اشاروں کا بھی حساب لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشاروں سے ہٹ کے ہمارے دل کی کیفیات کو بھی پرکھے گا۔ یہ جو دل میں خیال آتا ہے نا، جو دل میں ہمیں دوسرے سے نفرت محسوس ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں کیوں بار بار پورے قرآن میں منافقین کو کرٹیسائز کیا گیا۔ آپ دیکھیں منافقین کیا کرتے تھے، زبان سے تو کہتے تھے اللہ ایک، اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف میں عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا تھا، لیکن دل میں منافقت تھی، دل میں چور تھا، تو دل کے چور کو اللہ نہیں پڑا نا، ورنہ آپ اور میں کسی کے دل کی حالت کو کیا جانے۔ ایک بندہ منہ پہ آپ کو اچھا اچھا کہے، آپ کی خوشامد کرے، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں تو اتنا لطیف ہوں، میں اندر کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ اور پھر وہ ہمیشہ ہمارے لیے، عربی میں نا لطیف کا لفظ آتا ہے ہمیشہ بھلائیاں دینے والا، ایسا جو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی اور اچانک ایک چھوٹی سی خوشی کی خبر ملتی ہے اور بندہ کہتا ہے چلو دکھ تو بڑا تھا پر اس خبر نے تھوڑا دل کو سہارا دے دیا۔ یہ جو چھوٹی سی خوشی ملتی ہے نا، اللہ ہمیں یہ چھوٹی خوشیاں کیوں دیتے ہیں؟ کتنی دفعہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک ماں کا بیٹا مر جاتا ہے اور پھر اسے خبر آتی ہے کہ اسی بیٹے کے گھر رحمت آئی، اسی بیٹے کے گھر اللہ کی طرف سے بیٹا ہوا، اور دادی یا بیوی جس کا شوہر فوت ہوا ہوتا ہے رو تو رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے جانے پر، لیکن جو اگلا آیا ہوتا ہے اس سے پیار بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود چلا گیا لیکن اللہ نے اس کی جگہ ہمیں ایک نشانی دے دی۔ اللہ تو اتنا لطیف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں آپ کے اور میرے گناہوں کے باوجود فرق نہیں آتا، اسی لیے وہ لطیف ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ سارا زمانہ کہیں نہ کہیں پلس مائنس کر جاتا ہے، سگی ماں بچے کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کریں گے جو ہمارے لیے بہتر، اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طرف رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور صرف باغات میں نہیں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ جو خواہش کریں گے اس سے اپنے رب کے ہاں موجود پائیں گے۔
کتنا بڑا ہنر ہے، آپ کے دل میں خواہش آئے اور آپ کا رب پورا کر دے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ نے کہا یہ دنیا دارالامتحان ہے، آپ اور میں امتحان کی زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دارالجزا آگے پڑا ہے، ہمیں ایسی اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے لیے لوگوں کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے جنید جمشید صاحب کی مثال ہے، کون سے ایک بندہ جو گانے گاتا تھا، جب اللہ ہدایت دینے پہ آیا اس بندے نے کچھ نہیں دیکھا، کریئر چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی، پیسہ چھوڑ دیا، رشتے چھوڑ دیے، لیکن اللہ نے پھر عزت دی تو کتنی بلندیوں پر پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، لیکن وہ عزت اسی کو دے گا جو دنیا میں اس کے لیے چلے، اور انسان وہاں جو چاہے گا، جنت میں اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط کیا، ہمیں دنیا کی خواہشیں چھوڑنی ہوں گی، اور دنیا کی ہماری جتنی مرضی خواہشیں پوری ہو جائیں کوئی نہ کوئی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ جتنی مرضی خواہشیں ہو جائیں، انسان کے اندر فطرتاً لالچ ہے، انسان کے اندر فطرتاً تمنا ہے، وہ کہتا ہے تھوڑا اور آ جائے، اچھا تھوڑا اور آ جائے، اچھا پہلے بندہ کرائے کے گھر میں ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کرائے کی جگہ نا پلاٹ ہو جاتا، وہ پلاٹ ہو گیا تو ایک آدھ پلاٹ اڑا لینا تو پھر بندہ کمیٹیاں ڈال کے بھی نا چھت ڈال ہی لیتا ہے۔ اچھا جب پلاٹ آ جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے چلو ایرے شہرے بناتے ہیں، بنیادیں بناتے ہیں، پھر بعد میں لنڈر کو دیکھ لیں گے۔ اب گھر بن جاتا ہے، اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر گھر کی ڈیکوریشن ہوتی ہے۔ اچھا نیچے والا پورشن بن جاتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا اب نیچے والا چھوٹا ہے، گھر چھوٹا ہے، اب ایسا کرتے ہیں اوپر والا پورشن بنا لیتے ہیں، اور جب اوپر والا پورشن بھی بن جاتا ہے اور 2 بیٹے یا 3 کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ گھر بھی چھوٹا لگتا ہے۔ انسان جتنا مرضی مل جائے دنیا میں، اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خواہشوں کا رخ اپنی طرف کر دیں، اپنی تابعداری کی طرف کر دیں، پھر شاید دنیا آسان ہو جائے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکیاں بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت ہی قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، غفور شکور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ہم روتے ہیں نا تو انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ میں رو رہی ہوں، اب تو میرے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، میں آپ سے دعا کر رہی ہوں، میں نے اپنی ساری خواہشیں آپ کی طرف جھکا دی، میں نے اپنی ایک ایک خواہش کو آپ کی طرف کر دیا، اب آپ بھرم رکھ لیجئے گا، اور اے خدا اب تو میرا تو ہی بھرم قائم رکھ، میری آنکھوں کو نمی دی ہے تو نم قائم رکھ۔ اگر اللہ نے اس رمضان آنکھیں نم کر دی، اللہ تو اس نم کو قائم رکھے گا۔ سر خمیدہ ہے تیرے سامنے اور یوں ہی رہے، عجز بڑھتا ہی رہے، اس میں یہ خم قائم رکھ۔ ہماری گردن اگر اللہ کے آگے جھکی، اللہ اسے اپنے ہی آگے جھکائے، اللہ ہمیں کسی اور کے آگے جھکنے والا کبھی بھی نہ بنائے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ تو سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے جو کہا نا کہ وہ سینے کی یا دل کی باتوں کو جانتا ہے، یہ میں نے خود کیا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اور جب کبھی بات آتی ہے نا اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اگلی آیت ہمیشہ آپ کو ملے گی توبہ پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور وہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پہ آپ اور میں جو مرضی کرتے رہیں، وہ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے ہمارے اندر توبہ کی کتنی خواہش ہے، وہ جانتا ہے اس وقت ہمارے دلوں کی زمین کتنی نرم ہوئی پڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اس طرح اپنی محبت سے نرم
کرم کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ آئے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے. اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے. ہم اگر یقین رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر ہم یقین رکھیں گے کہ اللہ کے اختیار میں ہے معافی دینا، صرف ہمارا کام ہے جھکنا، تو انشاءاللہ وہ ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا. تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح تو نواز دے، یوں دعائیں میری قبول ہوں کہ میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو. ایک وقت ایسا ہے کہ ہمیں لگے اللہ کے آگے، اللہ سے بڑھ کر تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم اللہ کے آگے جم جائیں اور اس کے آگے جھک جائیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوتے، ہم زیادہ امیر ہوتے، تو اس وقت ہم کسی مال میں شاپنگ کے لیے گئے ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کو حساب کتاب سے دیتا ہوں تاکہ وہ میرے سے جڑا رہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اور میں اگر ابھی بھی نا امید ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ہو نا امید. اگر بنجر سے بنجر زمین کو میں نرم اور زرخیز کر سکتا ہوں تو تم تو ابھی بھی انسان ہو، تم تو زندہ ہو اور تمہارا دل ہے. تو اللہ کے سامنے جھکو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہ اللہ تو کارساز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے خوشی خوشی میرے بندے بن جاؤ اور میری طرف آ جاؤ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے. وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے. اور تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی آزمائش ہے. وہی مصیبت آ گئی ہماری کسی نند پہ یا ساس پہ، ہم کہتے ہیں دیکھا اس کے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ ایسی تھی نا اس لیے اللہ نے پکڑا، اچھا وہ اللہ نے پکڑ لیا، بڑی بنتی تھی. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو سب کے لیے اپنا پیمانہ ایک ہی رکھو. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں اور اللہ اس سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو بیماری گناہوں سے جھاڑ رہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بندہ ساری زندگی سب کچھ کرتا رہتا ہے اور پھر جب اس کو زندگی کے آخری حصے میں ایسی کوئی بیماری لگتی ہے کہ وہ بستر پہ آتا ہے، تو بہت سے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے، اور وہ یہ پہلے بڑی اکڑتی تھی نا، یہ بڑا اکڑتا تھا، دیکھا اللہ نے کیسا پکڑا ہے. کبھی بھی نہ کہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زندگی میں کسی کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کے گناہ جھاڑ رہا ہے. آپ اور میں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے خود کہا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جن سے درگزر کرتا ہے، یعنی یا تو وہ انہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اور یا پھر ان پر فوری سزا نہیں دیتا. لیکن کئی گناہ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے کے بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کر جاتا ہے، تاکہ بندہ جب اللہ کے پاس جائے. ایک بندہ جس نے ساری زندگی اچھی گزاری، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وہ معافی نہیں مانگ سکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسی بیماری ایسی آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس کے گناہ جھڑ جائیں، اور جب وہ اللہ کے پاس جائے تو وہ صاف ہو کر جائے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی مددگار. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں، آپ بڑا سا کوئی پتھر اٹھا کے سمندر میں ڈالیں، پانی میں ڈالیں، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کشتی وہ کتنا منو ٹنوں بوجھ لے کے پانی پہ تیرتی رہتی ہے. اللہ کہہ رہے نشانیاں ہیں میری. یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث اللہ تباہ کر دے تو وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے. اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ تو دنیا کی زندگی میں برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے. اللہ کہہ رہے یہ
تو دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں تو تم مہمان کی طرح ہو، تھوڑا سا دنیا برتنی ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے ہی رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائیوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہر بے حیائی کہیں نہ کہیں کبیرہ گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی، میرے سے 2 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہے ہماری، انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ جو آن لائن کام کیا جاتا ہے ایڈ دیکھنے کا، بہت سے لوگ آن لائن کی، اب مجھے بات یاد آ گئی اس بے حیائیوں والی بات سے، کہ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ایڈ دیکھتا ہے اور اسے اس ایڈ دیکھنے کے پیسے ملتے ہیں، اور ایڈ بعض دفعہ بیچ میں اتنے برے آ جاتے ہیں کہ انسان کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے اتنے برے ایڈ دیکھتے ہوئے، تو کیا ان کی کمائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود جہاں جہاں توڑی جائیں گی اور ان سے جو جو کمائی کی جائے گی وہ پھر حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے اور غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میں اور مجھ میں برداشت اور صبر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور کسی کو بھی معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ من تقم لنفسہ قط الا ان تنتہک حرمات اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر کوئی بدلہ لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ ہمارے نام پر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی جتنی کسی نے زیادتی کی اتنا ہی بدلہ، لیکن اگر معافی کی مطلب معاف کر دیا جائے گا تو اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ اگلی آیت میں آ گیا اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اگر ایک بندہ بدلے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ بدلہ نہ لے تو اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، جب مکہ فتح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ ذرا میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا، انہوں نے کہا آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن ہم آپ کو بڑا رحم دل پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج کے دن تم سارے آزاد ہو، تم میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے مقام پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 80 لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بندہ آتا ہے لبید بن عاصم، یہودی تھا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور ایک عورت کے بارے میں سنا ہوگا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی کہتے تھے کہ میں اس زہر کا اثر اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی معاف کر رہے ہیں کہ کسی نے مجھے زہر دیا، آپ دیکھیں زہر دینا کوئی تھوڑی بات تو نہیں، ہمیں کوئی اونچا بول جائے ہم کہتے ہیں جینا مرنا ختم، خبردار تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے میرے خلاف یہ بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے یہ بھی سیکھنے والا بنائے کہ ہمارے دل کھلے ہو جائیں، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا ہو جائے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں، اللہ نے کہا بدلہ اتنا لینا ہے جتنی اگلے نے زیادتی کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے پکڑا جائے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے شاید واقعہ سنا ہوگا، اگر ایک شخص کسی بازار میں چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے اتنا مارا جاتا ہے اور اسے ننگا کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نے کیا کہا، اتنا ہی بدلہ جتنی اس نے برائی کی، آپ چیزیں وصول کر لیں اس سے، اسے پولیس کے حوالے کر دیں، پولیس جانے اور وہ جانے، ریاست کا کام ہے سزا دینا، ہمارا کام نہیں۔ اور ہم لوگ تو پیٹنے پہ آتے ہیں تو بندے کو پھر مار ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے، اگر ہمارا ایسے کسی ظلم میں ہاتھ ہوگا قیامت والے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص صبر
صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، اور کسی کو اس کی غلطی کے باوجود معاف کر دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اور ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی معاف کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ہمارا دل مان رہا ہوتا ہے ہم غلطی معاف کر دیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن جب زیادتی یاد آتی ہے تو بندہ دل میں کہتا ہے کیا کروں، دل تو کر رہا ہے معاف کرنے کو پر اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی بڑی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے معاف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن معاف کرنے پر اجر بھی بہت، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہ کیا واپس جانے کا کوئی ارادہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے وہ جھکے جا رہے ہوں گے اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ خود تو سیکھا ہی نہیں دین، اور اپنے گھر والوں کو بھی نہ سیکھنے دیا، نہ خود عمل کیا اور نہ گھر والوں کو عمل کرنے دیا۔ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک ایسی بچی جس کی شادی ایسے گھر میں ہوتی ہے، بچی نے خود بڑے اچھے اسلامی ماحول میں اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے شریعت کے ہر قانون پہ چلتی ہے، ایون وہ شرعی پردہ بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو جاتی ہے، خاوند کہتا ہے دیکھو خاندان سے پردہ نہیں کرنا، باہر جس سے دلیا کرو، اور پھر وہ ایک دفعہ خاندان میں نہ کرنا، اور پھر ایک دفعہ پارٹی میں نہ کرنا، اور پھر ایک دفعہ باہر نہ کرنا، اور پھر برقعے بھی اتر جاتے ہیں، اور پھر چادریں بھی اتر جاتی ہیں، اور پھر دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ گھر والے ہمیں کھینچ کھینچ کر برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ رشتے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ جب اللہ عذاب دے گا پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس رشتے نے کہا تھا، کس نے کیوں کہا تھا، کیوں حدیث میں آتا ہے پکڑے جائیں گے وہ لوگ جو سربراہ ہوتے ہیں، والد کی، بھائیوں کی، خاوند کی، بیٹے کی کیوں پکڑ ہوگی کہ تم اپنے ساتھ لے لے کے پھرتے تھے اور تم دیکھتے نہیں تھے کس حالت میں ہے لڑکی، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ ہی چھپ کر انجان بن جانے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن تو انسان کہے گا کہ کہیں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، اللہ کہے گا کلا لا وزر، نہیں، کہیں کوئی جگہ نہیں، کوئی راہ فرار نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو ٹھکانہ پھر تمہارے رب کے پاس ہے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں پھر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور آسمانوں اچھا یہ بھی ہے کہ انسان جب تکلیفوں پر صبر کرے اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیفیں جلدی دور کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا میرے بھی تکلیف کیوں آتی ہے، اچھا اللہ کو پھر میرے علاوہ نظر کوئی نہیں آتا، اچھا یہ بھی مسئلہ میرے گھر اور یہ بھی میرے گھر۔ اللہ کہہ رہا ہے مصیبت جب پہنچتی ہے نا تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے یہ تو اچھا میری وجہ سے، اصل میں عقل مند بہت ہوں نا، تو میری پلاننگ ہے نا، میں نے بچت کی تو آج میں نے گھر بنا لیا، اور میں نے یہ کاروبار کیا تو میں چمک گیا، میرا کاروبار فلاں کو دیکھا ہے اس نے میرے ساتھ شروع کیا تھا لیکن میری پلاننگ دیکھی ہے، میں اتنا یہ نہیں کہتا اللہ نے برکت دی، کہتا ہے اس نے بھی میرے ساتھ ہی دکان بنائی تھی، آج جا کے دیکھو نا اس کے پاس تو گاہک ہی کوئی نہیں آتا، دیکھو نا میرا کام کتنا اچھا ہے۔ اصل میں نا میں گاہکوں کو ہینڈل بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم ناشکری کرتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جس نے ہم پہ رحم کیا اور میں اس کی رحمت کی وجہ سے اچھے حالات میں پہنچا۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹا دیتا ہے یا پھر انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ہی علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس چیز کی قادر ہے کہ وہ کسی کو بیٹا دے یا کسی کو بیٹی دے یا دونوں
دے یا دونوں نہ دے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں بغیر باپ کے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، بغیر باپ کے۔ ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں جن کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اماں حوا ہیں جن کے لیے آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا، ماں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا مریم علیہ السلام کے بطن سے، وہاں باپ نہیں تھا۔ اور پھر ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا گیا۔ کیا آپ اور میں ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ کے حیران نہیں ہوتے؟ وہ اللہ کتنا قادر مطلق، وہ کہے گا ہو کن ہو جا فیکن، وہ ہو جائے گا۔ اسے کیا حاجت ہے کہ وہ ماں کا انتظار کرے یا باپ کا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ آج آپ اور میں بھی نہیں جانتے تھے نا۔ دورہ قرآن میں ہم نے اتنے پارے پڑھے، اب جا کے لگ رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے ایمان کیا ہے اور یہ کتاب کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے صرف کہانیاں سنی تھیں، اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا ہاں جی آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے بہکا دیا، اور وہاں یہ نے ہمارے ہاں تو مشہور ہی یہ ہے کہ عورت بے عقل ہے، عورت نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ ہم نے قرآن میں پڑھ لیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ ہم کہتے ہیں اچھا یوسف علیہ السلام کی ہم نے کہانی پڑھی اور حسن کی کہانیاں ہیں جی، قرآن پاک میں تو بڑا پیارا قصہ ہے موسیٰ اس کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ہم نے جب اس قرآن کو کھول کے اس قصے کو پڑھا، ہم نے اپنے لیے کتنے سبق لے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک وقت ایسا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور حقیقت میں ہم جب تک کتاب کھول کے پڑھے نہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کتاب میں کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے قصے گزرے ہوں گے جن کا شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، اور ہم نے اب قرآن میں ہی جب چیزیں پڑھی تو ہمیں پتہ لگا اچھا یہ بھی کتاب میں ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اور یہ نور ہدایت ہے۔ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارے سینوں کے اندر کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں نا اور اس کا خیال نہیں کرتے، اسی طرح اگر ہم ایمان کو دل میں رکھ کے بھول جائیں گے، ہم اسے عمل کا پانی نہیں چڑھائیں گے تو پھر پودا نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ نمازیں پڑھنا چھوڑے، وہ پھر چھوڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ اور ہی گناہوں میں پڑتا جاتا ہے، پھر وہ اور سے اور ہی آگے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہو، بار بار کوشش کرتے رہو عمل کی طرف جانے کی، اللہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے، اور زخرف کہتے ہیں نقش و نگار کو، ڈیکوریشن، یا کسی بھی چیز کی اوپر جو کوٹنگ ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک چیز ہے اور آپ اس کے اوپر سلور کوٹنگ کر دیں، چاندی کا پانی چڑھا دیں، کسی چیز پہ سونے کا پانی چڑھا دیں، وہ ہوتا ہے زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر دیا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پالو۔ اب لگ رہا ہے راہ مل رہی ہے، اب لگ رہا ہے نا کہ ہم راستے پر چل پڑے ہیں۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پانی مردہ زمین کو زندہ کرے گا، اسی طرح آخرت میں ہوگی ایک بارش۔
جب حشر قائم ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش ہوگی اور انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی کے ایک حصے سے پیدا کیا جائے گا دوبارہ. انسان کا سارا جسم گل جاتا ہے قبر میں، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ پیچھے بچ جاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اسی سے دوبارہ واپس پیدا کریں گے. اور جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، اور پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو. اور یہاں آ رہی ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا، اور آیت نمبر ہے 13 سورہ زخرف. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پہ سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. آپ نے اور میں نے بھی سواری کی دعا کوشش کریں، ویسے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ گاڑیوں کے اندر بھی لگی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یاد کر لیتے ہیں. خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں. ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا کہ کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم سب رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا کوئی زور ہے کسی گاڑی پہ؟ جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جاتے جاتے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور میں اکثر دورہ قرآن میں ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ہمارے گاؤں سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک بابا جی تھے، وہ ساری زندگی گاڑی پہ نہیں بیٹھے، اور وہ نا جو ٹریولنگ ٹائم ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا آلموسٹ وہ 15 سے 20 منٹ 25 منٹ گاڑی پہ لگتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی پیدل چل کر جاتے کہ میں گاڑی پہ بیٹھوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں گاڑی پہ بیٹھوں گا تو مجھے موت آ جائے گی. وہ اس ڈر سے ساری زندگی پیدل چلے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے شاید کسی بھتیجے کی شادی تھی، تو سب نے مل کر نا کہا کہ چلو چاچا جی کو آج گاڑی کا ایک جھولا دیتے ہیں. سب نے اٹھا کے چاچو کو ڈالا گاڑی میں. بارش تھی، بہت تیز بارش. وہاں پر نا وہ ایسے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیل یا کس ٹائپ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ چھوٹا سا کسی کہہ لیں یا سیل کہہ لیں، ہاں، جس میں اوپر چھوٹا سا پل بنا ہوتا ہے. جب گاڑی اس کے اوپر پہنچی تو پانی کا پریشر اتنا تھا گاڑی الٹ گئی، سارے بچ کے اور وہ بابا جی مر گئے. جب اللہ نے موت ایک گاڑی پہ بٹھا کے دینی تھی تو ساری زندگی وہ گاڑی پہ نہیں بیٹھے کہ میں گاڑی پہ بیٹھوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور اللہ نے موت دی تو پھر ویسے ہی دے دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں زندگی میں یہ چیزیں سمجھاتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے اختیار میں کوئی گاڑی نہیں. ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ آپ اور میں، ہم کسی گدھے پہ بیٹھیں یا گھوڑے پہ بیٹھیں یا کسی گاڑی پہ بیٹھیں، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہمارے تابعدار کیا. تو جب بھی سواری پہ بیٹھیں، کوئی بھی گاڑی ہو، آپ نے بیٹھ کر یہ دعا لازمی پڑھنی. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا. یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. اگلی آیت آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے لیے، کہ قریش کیسے تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ نے بیٹیوں کی ایک خصوصیت بتائی کہ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں جو زیوراتوں میں پنیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کریں. لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ عرب والے پتہ کیا کہتے ہوتے تھے؟ عرب والے کہتے ہوتے تھے کہ لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں اور عورتیں زیورات سے کھیلتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور کیا دل کرتا ہے چوڑیاں پہن لیں. اچھا میرے لیے ماما آپ چوڑیاں لے آئیں، کانٹے لے آئیں، آپ یہ چیز لے آئیں. نہیں کھولیں، چوڑیاں لے آئیں، آپ کانٹے لے آئیں، آپ میرے لیے لپسٹک لے آئیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور بچپن سے ہی شوق ہوتا ہے تیار ہونے کا، زیورات کا، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا، اپنی شکل دیکھنے کا. اور پھر دوسری خصوصیت بیان کی گئی کہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کرتی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ، فرض کریں میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، خاوند نے کچھ کہہ دیا اور عورت رونا شروع ہو جائے گی، روتی رہے گی روتی رہے گی روتی رہے گی، آپ کو نہیں پتا، بس یہ کہے گی اور رونا شروع کر دے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں جھگڑے میں اپنی بات واضح کریں. کیوں؟ وہ یہ کہتی ہیں بس رہنے دے، مجھے بات ہی نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے نا مجھے کس چیز نے تکلیف دی، وہ بیچارہ پوچھتا ہی رہے گا، مجھے نہیں پتا، بتا دو. نہیں، آپ کو پتا ہے.
وہ روتی رہے گی, کبھی بھی جھگڑے میں اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرے گی. اور یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے, یہ عورت کی تعریف ہے کہ عورت کیا کرتی ہے, عورت ہر چیز کو خوشی خوشی قبول کرتی ہے. وہ اگر ساری چیزیں بتانے بیٹھ جائے نا تو مرد سے پھر تھپڑ ہی کھائے گی, پھر مرد رہے اور تو نہیں کچھ کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے عورتوں میں, یہ سجنا دھجنا عورت کا کام ہے. اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ باہر نکلتے وقت بھی آپ سجاوٹ نہ کریں, بس منع یہ کیا گیا کہ اس زینت کا پھر اظہار نہ کریں, لوگوں کو نہ دکھائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دیا, کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے, انہیں اس کی کچھ خبر نہیں. یہ تو صرف اٹکل بچوں یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں نا, اللہ چاہتا تو جی میں ہدایت پا ہی لیتا, اللہ چاہتا نا تو پھر میں ہدایت پا ہی لیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے تھے؟ نہیں, بلکہ یہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ یافتہ ہیں. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا, وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. اور نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دیکھ کر تمہیں بھیجا گیا, بس ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز بار بار اس قرآن میں آپ کو ملی ہوگی کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی بات کی وجہ سے عمل نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں, ہمارے تو خاندان میں شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, ہماری تو جی شروع سے ہماری خاندانی رسم ہے, ہماری تو ماں ایسا کرتی تھی اور نانی ایسا کرتی تھی اور دادی ایسا کرتی تھی, ہمارے تو خاندان میں شروع سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ غلط بھی ہو تو کیا تم اسی کی پیروی کرو گے؟ چھوڑ دو ان کو. اور پھر اگر نہیں چھوڑو گے, اللہ کہہ رہا ہے فَتَقَمْنَا, پھر ہم نے انتقام لے لیا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کسی معاملے میں نہ پکڑے, اللہ ہم